السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم بزرگ و دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک ضرور فرمائیں تاکہ آپ کو مزید یہ دینی، اسلامی اور اصلاحی ویڈیو ملتی رہے۔ شکریہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 20 جمادی الاولیٰ۔ یہودی قبائل امن معاہدے میں شریک ہونے کے باوجود آئے دن بغاوت اور سرکشی کرتے رہتے تھے۔ بئر معونہ کے دردناک حادثے کے بعد بنو نذیر ظلم و ستم میں بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ معاہدے کے باوجود مشرکین مکہ سے چپکے ہمارے نبی کے قتل کی ناپاک سازش کرنے میں ہمیشہ مصروف رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ربیع الاول سن 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن کے مستحق 2 مقتول مشرکوں کی دیت یعنی خون بہانے کے طے کرنے کے لیے بنو نذیر کے پاس گئے۔ انہوں نے ظاہری طور پر آپ کے ساتھ تعاون کا وعدہ تو کیا، مگر قتل کی سازش کر کے آپ کو ایک دیوار کے نیچے بٹھا دیا اور ایک یہودی شخص کو اوپر سے پتھر گرانے پر مامور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کی اس ناپاک سازش سے اپنے نبی کو آگاہ کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر واپس آ گئے اور لشکر کے ساتھ قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ ادھر بنو نذیر مشرکوں کی طرف سے مدد نہ ملنے کی وجہ سے خوف زدہ ہو گئے اور مقابلے کی تاب نہ لا کر مدینہ چھوڑنے پر رضامند ہو گئے اور حکم کے مطابق ہتھیار چھوڑ کر 600 اونٹوں پر سامان لاد کر خیبر میں جا بسے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی حضرت رزینہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ اپنے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دودھ پیتے بچوں کے منہ میں اپنا مبارک تھوک ڈال دیتے اور ازواج مطہرات سے فرماتے رات تک ان کو دودھ مت پلانا، چنانچہ وہ بچے رات تک بغیر دودھ کے ہی پیے رہتے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں جماعت کے ارادے سے مسجد میں جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد میں نماز کے لیے جائے اور وہاں پہنچ کر معلوم ہو کہ جماعت ہو چکی ہے، پھر بھی اس کو جماعت کی نماز کا ثواب ہوگا اور اس ثواب کی وجہ سے ان لوگوں کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی جنہوں نے جماعت سے نماز پڑھی ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھائی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اے اللہ تو میرے دل میں میری بھلائی ڈال دے اور میرے نفس کی برائی سے مجھ کو بچا لے۔ نمبر 5، اللہ کے لیے سورہ یاسین پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے رات میں سورہ یاسین پڑھا اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو اپنے اوپر ظلم کیے جانے کے بعد برابر بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں۔ الزام تو صرف ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے رہتے ہیں، ناحق دنیا میں سرکشی کرتے پھرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم دنیا میں تھوڑے دن کھا لو، اس سے فائدہ اٹھا لو، بے شک تم مجرم ہو، یعنی یہ دنیوی زندگی چند روز کی ہے، اگر اس کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کی زندگی بھلا دو گے تو قیامت کے دن تم مجرم بن کر اٹھو گے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنم کو 70,000 لگاموں کے ساتھ لایا جائے گا اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، ہر مرض کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلال کمائی سے شہد خرید کر بارش کے پانی میں ملا کر پیا جائے۔ حلال کمائی سے شہد خرید کر بارش کے پانی میں ملا کر پیا جائے تو ہر بیماری سے شفا ہوگی۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو اور برائی کو مٹانے کے لیے بھلائی کر لیا کرو اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس دینی پیغام میں ہمارا ساتھ دیں۔ شکریہ۔